لولا أن هدانا الله سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحان وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام معزز علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا علم دین خاکی صاحب زید مجدو، گرامی قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستو، نبی اکرم میں گزارش کرے ساں، نہ میں نعریاں دی عادت ہے تے نہ کوئی اس تے میں کو جوش آندا، تساں لگ دے پیو میں بڑی ٹھنڈی جئی مٹی دے بنے ہوئے، میرے تو پہلے ہر دل عزیز خطیب مولانا احسان اللہ محبل صاحب سورت آل عمران دی آیات مقدسہ دی بڑی خوبصورت اور بڑی دل نشین تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ تے تساں انہوں اچھا سپورٹ کر رہے ہو، خاموشی نال بالکل زبان بند رکھ کے۔ میں اتنی گزارش کرے ساں کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی تہاڈیاں کناں نوں سماعت فرمائن نا تا زبان نال پڑھ سٹیا کرو، تھوڑا زور لاؤ چا، اور زور لاؤ چا، او پچھلے بنگلہ دیشی بھرا دی صلی اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دے 13 سال تسلسل نال مکے آلیاں نو، قریشیاں نو، بنو عدی نو، بنو تمیم نو اللہ دا قرآن سنایا۔ علماء تشریف فرماون پوچھ لوائے
کہ مکی دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک طائف دا سفر فرمایا، اس تو علاوہ یہ 13 سالہ زندگی مکے دے اندر گزری، اور جتنا کلام مقدس اتریا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے آلیاں نو سارا سنایا۔ مکے آلیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال خاص کر 4 مسئلیاں وچ اختلاف کیتا۔ یہ لفظ میرے ذہن وچ رکھنا، خاص کر۔ چار مسئلیاں وچ انہاں نے میرے نبی نال اختلاف کیتا۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے ہیں الہکم الہ واحد، تساں ساریاں دا معبود صرف ایک اللہ دا نام تو اچھا لے مکے آلے آدھے اے جڑی گل تساں کریندے پیو ما سمینا بہذا فی الملت الآخرہ، اساں اے گل کسی ہوری مذہب تے ملت وچ سنی جی کوئی نہیں۔ تساں آکھدے ہو عبادت دے لائق صرف کون ہے؟ جی صرف اللہ۔ اے گل ساڈے پجالے نہیں آندی، اس دا مطلب اے ہویا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ایک اللہ ہی نو الہ بنا لینا یہ بڑی عجیب جئی گل ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر آکھن انما هو الہ واحد۔ پہلا اختلاف آئی مسئلہ توحید وچ۔ کیڑے مسئلے جی؟ آپ توحید دا اس بات کریں دے، شرک دا رد کریں دے، او اس گل نو تسلیم۔ دوسرا مسئلہ ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دے اے اللہ دا کلام ہے۔ کس دا؟ اے اللہ دا کلام ہے۔ العیاذ باللہ او آدھے انما انت مفتر، اے اللہ دا کلام نہیں، اے تسا بنائیں ہو۔ ساڑی پتہ نہیں تسی یہ بولی سمجھے سو کہ نہیں، تسا گھڑ لیں دے، اے گھڑ دا سمجھے ہو، آپوں گھڑیا آپوں بنایا اللہ بھیجیا کوئی نہیں۔ آپ ارشاد فرمائندے اللہ کی طرفوں اگر تہن شک کے کہ اے میں آپ بنائندہ تفاتو بعشر سور مثلی،
اس دے مد مقابل اس دیاں تا 114 صورتاں نے، تسی 10 صورتاں بنا کے لیا. بے شک. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر تساں میری اس گل دا جواب نہ دے سکو تو پھر یقین کر گنو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر اس گل تے یقین کر گنو کہ اس اللہ نے اپنے علم نال نازل کیتا. کتنے مسئلے ہو گئے؟ تیسرا مسئلہ ہے جس مسئلے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال اختلاف کریں دے. آپ فرمائیں دے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہ آدھے نا ساڑھے ہزاروں سال تو اے مذہب تے نظریہ چلا آندہ کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا. کیا دے لفظاں تے غور کرائے، کوئی بشر رسول اے او آدھے. تے آج کل کے آدھے رسول بشر اصل تساں چس لو نہ پہ رکھیں دے ہیں تے میں نے بھی کوئی مزہ کوئی نہیں پیاندا. تسی تھوڑے جے ہلسو جلسو کوئی زبان ہلے سو میں سمجھے ساں باتوان میری اب تا میری بولی بھی اترا دی ہے تے تسی آگ سو آئی اترا دالے خاکی صاحب کتھو لے آئیں. او کیا دے بشر رسول، آج لوگ کیا دے رسول بشر، اے صرف تقدم تأخر دا فرق ہے، ورنہ حقیقت انہاں تے انہاں دے نظریے کوئی فرق نہیں. آپ ارشاد فرمائیں او میں خدا دا نبی ہاں. او آکھن اللہ نو نبی بھیجنا ہائی تا لولا انزل علینا الملائکہ، اللہ کسے نوری نو فرشتے نو بھیجیا، اساں بشر نو رسول کوئی نہ منیں دے. کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3. چوتھا مسئلہ ہے جس مسئلے وچ او میرے نبی نال اختلاف کریں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے موت آمنی ہے تے مرن تو بعد پھر ایک دن آمنا ہے جس دن زندہ ہومنا، پھر حساب کتاب ہومنا، پھر میزان ہومنا، پھر اعمال نامیاں نے ملنا، پھر جڑاتا پل سرات ہومنا، پھر جنت جہنم جزاوے سزاوے. وہ آکھن لگے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اچھا اسی مر ویساں پھر ترابا اسی مٹی نال مٹی ہو وساں، مٹی چ رل مل وساں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر اساں اٹھائے ویساں. اے گل تا ساڈے عقل وچ بھی نہیں آندی. یہ گل اساں کوئی نہ تسلیم کریں گے. آپ اس تے دلیل دیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل تے کے دیں دیں دلیل. آپ ارشاد فرمائیں دیں او بھائی دیکھو اللہ آسمان تو بارش وسیندا، بارش دا پانی زمین جذب کریں دی، اس وچ بتر ملدا. پتہ نہیں تساں یہ گل سمجھے سو کہ نہیں؟ بتر جان دیو انجے میں ڈرا کھلوتا ہاں با پتہ نہیں سرائی کی تی ساڑی کو فرق ہو سی. او بتر ملدا،
تھلا بتر تے اتا بتر مل دن پھر اس وچوں زمین چو انگوریاں نکل دیاں فرمایا جس طرح میرا رب آسمانہ تو بارش وسا کے زمین اچ پانی نو پہنچا کے او نباتات تے انگوریاں پیدا کریندا کذالک یحیی اللہ الموتى کذالک یحیی اللہ الموتى کدی فرمایا کذالک النشور اللہ انجان یحیی اللہ زندہ کرے سی اللہ الموتا جیندے انو جی اوے الموتا او جیندے انو اللہ جیندے انو جیندہ کرے سی زندے انو زندہ کرے سی انجان گل ہے اچھی میں دسا اچھی کمال ہے یار شیخ الحدیث صاحب فرمائیں دن جین دن تسی یاد نہیں جین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رولے اتھے ہوں دن جتھے دلیل نہ ہوئے ایک پاسے قرآن ہوئے ایک پاسے بندیاں دی لکھی ہوئی کتاب ہوئے اوے مسلمانوں تو ان کس کنجے سمجھاما میں حضرت عمر خطبہ پہ دیں دن منبر تے بیٹھے وقت حکمران اور او خلیفہ ثانی کے لا ثانی ارشاد فرمائیں دن عورتاں نو مہر بہو نہ دتے کرو گل آکھی نا ایک عورت کھڑی ہو گئی ساکیا عمر میری گل سن قرآن آتا اگر تو سونا کنتارن اگر تو سوس نو خزانے دا ڈھیر دے دے وہ نا فلا تأخذو منہن شیئا بات اگر تو سا ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن کنتارا پت اس کو واپس نہ گنو قرآن آدھا پیا کنتار کہ تو کون ہمیں گل کرن آلا حضرت عمر نے فرمایا قرآن ہے عمر اپنے الفاظ واپس لے وہ گل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھو ایک پاسے قرآن آ بنجے نا بات تساں اے نہ سوچیا کرو پتہ نہیں حضرت اوری بھی ٹھیک پجاتے اس نا قرآن آخری گل کر دیتا اس تو پچھے پھر کسے دے گل دی ضرورت کسے ہور دلیل دی ضرورت کوئی نہیں ہوتی آپ انہوں پہ سمجھیں دیں دلائل نہ انہوں نے ایک بندہ ہائی عاص بن وائل اگر یہ بولی سمجھ گئے ہو نا وہ بھی مکے دے چودھریاں میں جو ایک چودھری ہائی سردارہ میں جو ایک سردار آئی مکے دا او بھجدہ قبرستان چلا گیا بالکل بوسیدہ پرانی ہڈی بالکل ختم ہوئی ہڈی او گیا قبرستان چو ہڈی چائی اور آیا نبی اکرم زونال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہنج ہاتھ سے ہڈی پکڑی ہوئی سی اور ہڈی نو اپنے ہتھاں وچ ملن لگ پیا او ہڈی وچوں آٹا بندا زمین تے ریزے ہو کے او ہڈی گرن لگ پئی او اپنی زبان چاہدا یا محمد من یحیی ہذہ العظام کیڑی ہستی کیڑی ذات جیڑی اس ہڈی نو پھر دوبارہ زندہ کرے سی اگر ادو سمجھ نہیں آئی سورت یاسین
پڑھی ہوئی نے جی اے مردیاں تے پڑھ دے رہندے ہو پڑھ دے نا مولوی اور نو سدو مردے دا روح پہ نہیں نکلدا سورۃ یاسین پڑھے تے پھر مولویاں دسا ایک مبین تے انج ہوندا تے دوئی مبین تے سات مبیناں آقی صاحب سادگی ساری زندگی کٹ چھوڑی نے سات مبینہ یاد کر کے نو بس اللہ اللہ خیر صلاح سورۃ یاسین پروردگار عالم انہیاں دی گل پہ اس وچ بھی نقل کر کے فرمیندے او بندہ آیا آ کے اللہ دے نبی نو پیادا اللہ پاک فرمیندے ضرب لنا مثلا ونسی خلقا سبحان اللہ قال من يحيي العظام وهي رميم اللہ پاک فرمیندے مثالاں ساڈے کن پیا بیان کریندا ونسیا خلقا تے اپنی پیدائش نو بھول گیا ہے بندہ اگر او یاد ہو سا تک دے دیا کہ اہو جیاں گلاں نہ کریا اہو جیاں مثالاں نہ پیا بیان کریا اہو جیاں مثالاں نہ پیا دیویا اگر ویکھیا کہ میں کنجے پیدا ہویا ماں ہاں جی اللہ پاک فرماندے ذرا ادے تک تسینا کس انداز وچ میں تین پیدا کیتا ہے مما مہین ایک بڑے ذلیل پانی کولو میں تین پیدا کیتا ہے پھر میں اس پانی نو ایک محفوظ جگہ تے محفوظ کیتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین اتنے تویکھیاں نظرہ کنج میں تغیر پیا کریم دا کنج میں اسے تبدل پیا کریم دا میں اپنی قدرت دی مشین فٹ کیتی کھلوتا ماں ایسی جگہ تے فٹ کیتی کھلوتا ماں کہ ظلفی ظلمات سلاسن ترے اندھیرے بنو تھے لاؤڈ شٹنگ در لاؤڈ شٹنگ در لاؤڈ شٹنگ اندھیرا ماں دے پیٹ دا رحم دعوت جھلی دا اس دے اندر بارو مٹیریل بھی خام کوئی نہ پیا منگویندا اندر ہی اندر سب کچھ پیا ہوندا کدے میں اس پانی نو جمع ہویا خون چا بنیندا ماں بات میں اس نو جراتا مزغہ چا بنیندا ماں بات میں اس سے دے اندر اس بوٹی دے اندر کر کے میں بارو مٹیریل تو بغیر اندرو اندرو ہڈی چا پیدا کریندا ماں بات میں ہڈی تے لحمن بات میں اس نو گوشت دا لباس چا پویندا ماں بات میں اسے چا اپنی پیدا کردہ روح چا سٹیندا ماں نسیا خلقا تو اپنی تخلیق نو بھول گیا ہے آج آکے آدھے کون زندہ کرے سی اس ہڈی نو وہی رمیم درا حال کے او رمیم بالکل بوسیدہ تے بھگی تے پرانی ہو گئی ہے ریزہ ریزہ ہوئی پئی ہے کیڑا وقت اس نو بنے سی کیڑی ہستی ہے میں یحیی العظام وہی رمیم اللہ دل ادے تک کا ہو بھی آتا اے گلہ نہ کریں ادے خیال کیتا ہو بھی آتا انج نہ پیا کھیاں فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سائنس دے جواب اچ فرما دو قل یحیی الذی انشاء اول مرہ
اوہ ہستی اوہ ذات پاک اس نو وقت پیدا کرے سی وقت دوبارہ اس نو زندہ کرے سی انشاہا اول مرات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیتا پہلی مرتبہ ویسے گل کر لگا پہلی مرتبہ کوئی شے بھی بنامنی ہوئے تھوڑی مشکل ہوندی ہے دائیاں بنامنیاں پوندیاں وقت اس دا جا کا سیمپل گننا پوندا ہے وقت نقشہ بنامنا پوندا ہے اللہ پاکا دن پہلی گل تمنین دے ہونا اور حقیقت نے پہلی گل مکہ دا مشرک بھی منین دائی کہ پیدا کرنا اللہ کون ہے جی او منین دائی کہ من بنا منالا اللہ ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ اے منین دہائی یدبر الامرات مدبر بھی منین دہائی او آنکھ دائی سارا کائنات دا نظام اس دیاں تدبیرہ بھی کرنے والا ذات اللہ پاک دیئے سن بنا منالا بھی اللہ ہے اللہ پاک فرما دیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ سبحان اللہ اوہ ذات یبدأ الخلق جڑا ابتداءً پیدا کریں ہے تخلیق دا آغاز کریں فرمایا ثم یعیدہ وہ ذات پھر اس نو اعادہ کرے سی دوبارہ کرے سی اے اس دا وعدہ ہے کہ جس پہلے پیدا کیتا و دوبارہ ہوا پیدا کرے سی اللہ پاک فرمائیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اے دوبارہ بنامنا اس اللہ تے بالکل آسان ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دے دلیلہ پہ دین دینے اوے لوگو ان الساعت آتیت لا ریب فیہا سورت حج ون کے پڑھایا اپنے گھارے چے ابتدا تو شروع کر دیو اگو انسان دی تخلیق دا ذکر ہے وقت زمین چو نباتات دے اگامن دا ذکر ہے وقت اگو اللہ پاک فرمین دن انہو یحیی الموتا چار علتہ قرآن نے ذکر کیتیاں نے چوتھی یاد ہے ان الساعت آتیت لا ریب فیہا ولیکن اللہ وان اللہ یبعث من فی القبور بے شک اللہ تبارک و تعالی اٹھے سی انہن جڑے من فی القبور کتھے نے کتھے نے اللہ دے پیغمبر ایک چیز بیان پہ کریں دن دلیلہ پہ دیں دن دلیل تے دلیل دے دیاں دن اے بندے اللہ تین بنایا ہے بل تیرے ذمہ کم لایا ہے بل آخر وہ دن تا ہومنا چاہی ہے جس دن انصاف دا فیصلہ ہوئے جس دن اچھیاں نو اچھائی دا بدلہ ملے بریاں نو برائی دی سزا ملے ہومنا چاہی دا عقل بھی تقاضا کریں دے کم ہومنا چاہی ہے ایک بندہ ساری زندگی نیکی دے کم پیا کریں دا آخر عمر بندے تا گئی ختم ہو گئی نا ایک ساری زندگی بدعملی تے برائی پیا کریں دا مر گیا تا ختم ہو گیا بس انصاف تا نہ ہو جانا بس ایک دن ہومنا چاہی دا ولی تجزا کل نفس بما کسبت ایک گل ہومنی چاہی دیئے جو کچھ بندے کمایا ہے اس دا بدلہ ہومنا چاہی دا کہ نہیں جی اے عقل بھی منیں دی کہ نہیں گل ولی تجزا کل نفس بما کسبت پھر اللہ دے پیغمبر دسین دے بھی پیون آمنی دی ضرور بیستم بیونکا احقن ہو قل ای و ربی انہو لحق
قسمہ چا چا کے پیدا سیندن، قسمہ اٹھا اٹھا کے پیدا سیندن، آمنی نے ہوئے قیامت، ضرور آسی قیامت۔ اللہ پاک بار بار قرآن فرمائے دینے ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فی، لیوم لا ریب فی ہے۔ او دن آمنا، اس دن دے آمنے چ شک جی ذرا زور نہ لاکھو۔ قیامت دے بارے چ دو عقیدے رکھنے ہر مومن بندے واسطے ضروری ہیں۔ قیامت دے متعلق دو عقیدے رکھنے ہر مومن بندے واسطے ضروری ہیں۔ پہلی گل یہ سمجھو، اگر ایک بندہ توحید منیندا، رسالت منیندا، قرآن دی صداقت منیندا، دین اسلام نو حق منیندا، جنت جہنم دا قائل، میزان دا قائل، پلسرات دا قائل، جزا سزا دا قائل، لیکن اگر آدھا قیامت کوئی نہیں، اللہ دیاں کاغذاں وچ کافر دا کافر مسلمان کوئی نہ لے۔ بے شک پہلی چیز اس تے ایمان رکھنا کہ قیامت دا آمنا حق ہے۔ قیامت دا آمنا ذرا اونچے رکھو، حق ہے۔ دوسرا اے عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، اگر کسی بندے دے دل وچ کہ حاشیہ خیال وچ قیامت دے آمنے دے متعلق کوئی شک یا تردد ہے، او بندہ بھی اللہ دیاں کاغذات مسلمان کوئی نہ لے۔ کتنے عقیدے رکھنے؟ قیامت حق، اور دوسرا اس دے بارے چ بندے دے دل چ کوئی شک اور شبہ بھی جی۔ پھر ایک گل اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دسیں دے پہ قیامت کدو آمنی ہے، اس دا علم کس دے کول ہے جی؟ ذرا پلے جا آکھو، آہستہ آکھو، کہنے کول ہے؟ مکی آلے آ گئے۔ اچھا تسی دے بار بار پہ فرمیندے ہو قیامت آمنی، قیامت آمنی، قیامت آمنی ہے، اسا نہ پہ منیندے۔ اچھا چلو انج کرو، سن قیامت دا متعین وقت دسو، سال دسو، مہینہ دسو، دن دسو، تعیین کر کے دسو کہ قیامت کیڑے سال آمنی، کیڑی سن چامنی، کیڑے مہینے چامنی، کیڑے دن چامنی، تعیین کرو، متعین کرو۔ او آئے نبی کریم پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، اللہ پاک اس نو نقل پہ کریں دن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي۔ تو آڈے کلو آکے پوچھ دن ایان مرساہا، اے عربی زبان چ دو لفظ استعمال ہوندے نے، ایک اینا تے ایک ایانا۔ اینا جڑا اے مکان واسطے آمدہ ہے تے ایانا وقت واسطے آمدہ۔ اے حضرت کو پوچھ کے نائے، میں طالب علم ہوں، اتھے لفظ اینا نہیں آیا، اتھے لفظ آیا ہے ایانا۔ او پوچھ دے کے پین عن الساعت ایان مرساہا، اس قیامت دا متعین وقت کیڑا ہے دسو ذرا سن تے تساں جے آدھو قیامت آمنی آمنی ہے، سن اس دا وقت دسو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈے کولو اے گل پوچھن آندے پے نے، قیامت تا ایہو جئی چیز ہے کہ میں قیامت نو مخفی رکھیا ہویا،
ایک سورت قرآن دی اس وچ اللہ پاک غالباً سورت طٰہٰ وے فرمایا اکاد اخفیہا میں قیامت نو ایڈا مخفی رکھا ہویا ایڈا مخفی رکھا ہویا اتنا مخفی رکھیا ہویا اگر میں اپنے کولو بھی چھپا سکتا ہاں تو میں قیامت نو چھپا دے مہا حالانکہ اللہ کول تو کوئی شے چھپی ہوئی نہیں سکتی ایڈی مخفی رکھی ہوئی ہے میں قیامت اللہ دے پیغمبر دستے دی رہے ان اللہ عندہ علم الساعہ پکی گل ہے قیامت دا متعین وقت دا علم کس دے کول ہے لیکن وہ سوال تے سوال کی دیاندے نے ایک آندا ہے پوچھدا ہے بد دعا پوچھدا ہے فرما میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب وچ فرما دیو انما علمها عند ربی انما کلمہ حسر دے کلمہ اے نحوی لوگ ان بیٹھے میں تو طالب علم ہاں اے حسر دا کلمہ ہے حسر دا مطلب کہ یعنی اللہ پاک پہ فرمائندین انما علمها عند ربی او تسا میرے کولو پوچھ دیو اس دا متعین وقت کوئی نہ جاندا اس دا جڑا متعین وقت دا علم تا عند ربی صرف کس دے کول کوئی نبی نہیں جاندا کوئی ولی نہیں جاندا کوئی غوث کتب ابدال نہیں جاندا ایک ملا آکھدا ہے نہیں جی نہیں او عالم ما کان و ما یکون عالم میرے خیال ہے ہنجی رمن دے اس نہ کھلیں دے او آدن اے نظریہ رکھی کھلوتن کہ جس دن دا آسمان بنیا تے زمین بنیے انہن پتہ زمین آسمان دی تخلیق تو لے کے آخر تک جو کچھ ہومنا انہن پتہ ہے اے او مولوی پہ لکھیں دا تے اللہ دا قرآن کیا دا آکھو انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو نہ ظاہر کرے سی اس قیامت نو اس دے وقت دے اتے الا ہو مگر صرف کس دی ذات جی اللہ ہی دی ذات اس نے اپنے وقت پہ ظاہر کرے سی رب تو سوا اس دا علم کسے دے کول کوئی نہیں آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک بھی سن گنو اے قرآن دی آیت ہے او میرے نبی دا ارشاد ہے تے ہے بھی بخاری شریف کتھے بے ذرا اچا آکھو اور اچا آکھو کیڑی کتاب ہے شالا کسے نو بخاری دا نام سن کے بخار نہ چڑھے آکھو آمین اچھی آمین آکھو کافر تو ننے پہ لگ دی لگے پہ تو انکا نو پرابلم کسی نو پسند نہیں تا کسی اور بازار چلا جاوے اتھے اس دی روٹی نہیں پکن لگی بے شک کوئی نہیں پتہ نہیں شودے اتھے ہی کھلوتے ہیں سادے بندے اللہ دی مخلوق سنو حدیث اللہ دے نبی دی نبی اکرم دلیل دے من لگا متا کل کوئی آکھے قرآن دی ایت پڑھئے اس اگلی گل تک کوئی نہ اس کیتی میں خود اللہ دے نبی دے پاک فرمان وچوں تو اندسن لگا اللہ دے نبی بھی آپ پیا دن کے من قیامت دے متعین وقت دا علم کوئی نہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس وچ بیٹھے، صحابہ جی قدوسی صفات جماعت بیٹھی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اس طرح اپنے گوڈے اس طرح کر کے بیٹھے، ایک تھلا جیا بنیا ہویا، تھلا جان دے جی، میں خاکی صاحب یقین کرو ڈردا آندا ہے، پتہ نہیں ان کو انگریزی نہ بولندے ہوں، ہوں پتہ لگا بچ فرق شروع کوئی نہیں، وہ تھلا جیا بنے ہویا، آپ بیٹھے نے، ایک بندہ داخل ہویا، یہ جڑے الفاظ میں پڑھنا کہ مسند احمد دے، اے بخاری سے نہیں، وہ سن دے پے ہو، امانت دیانت ہونی چاہیے، وہ آکھے آدنو میں تواڈے قریب آواں، فرمایا نو تو آون، بت پوچھدا تھوڑا جی اگاں چل کے، بت پوچھدا، آپ فرمائے دن آ جا جا، او آ گیا ہے، آ کے آپ دے سامنے بیٹھا ہے، تے آپ دے سامنے جنجے اتحیات اچ تشہد اچ بندہ بیٹھدا ہے، اس طرح بیٹھ کے آپ دے گوڈیاں مبارک دے اتے اپنے ہاتھ رکھ لیندا۔ اتنے گل کرنا چاہتا میں قربان ونجا صحابہ دی امانت تو، انہاں دی دیانت تو، صرف انج نہیں، انہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف الفاظ ساڈے تک پہنچائے، نا انہاں دی امانت تو قربان ونجا، انہاں او حالتاں بھی امت تک پہنچائیاں جس حالت جو گل پیش آئی، وہ ساڈے محسن ہوئے کہ نہ ہوئے جی، صحابہ ساڈے اچھا آکھو، وہ ساڈے محسن نے، تے محسنہ دا قلہ حلالی نہیں کریں دے، غیر پارلیمان لفظ نہیں آکھے نا، انہوں دے گلے کوئی نہیں کریں دا، وہ آدن ہنج ہاتھ رکھے، 4 سوال کیتے، کتنے؟ 4 سوال کیتے، پہلا سوال کر کے پوچھدا مل اسلامو، اسلام دی حقیقت کے وے، آپ فرمائیں دن ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے اللہ وحدہ لا شریک، گواہی دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے چاکھو بندے تے اللہ دے رسول نے، نماز نو قائم کر، اسلام دی حقیقت، زکاة دے وے، رمضان دے روزے رکھے، استطاعت ہوئے تا حج کرے، یہ اسلام دی حقیقت۔ وعدہ جی مل ایمان، ایمان دی کے حقیقت، فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان آنے اس گلتے ایمان آنے کہ ساڈا حاجت روا، آہستہ ہو جا رہا، ساڈا حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بگڑی بناون والا، دکھاں وچ کم آون والا، تھک پینے خاکی صاحب، ساڈی بگڑی بناون والا، ہاتھ اتائیں کر کے آکھو، ساڈی بگڑی بناون والا، او پتر تے دھیاں دیون والا، پت دے کے حفاظتاں کرن والا، کون حفاظتاں کرن والا؟ او موسیٰ دی اماں دیں ویکھو، موسیٰ دی اماں دیں ویکھو، پتر پیدا ہو جائے، فرعون بچیاں نو ذبح پیا کرندائی، اس سے سال پیدا ہویا، جس سال فرعون بچیاں نو ذبح، 1 سال چھوڑ دیندائی نا، 9 سال پیدا کیتا، اللہ پاک نے موسیٰ دی اماں نو دے دیتا پتر، اماں ڈرن لگ پئی، پتہ نہیں میرے پتر دا کے بنسی، ہونے آسن کہ میرے پتر نو جراتا ذبح کر کے رکھ دے سن، رب ذوالجلال فرمائے دن اوحینا الى ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی ان
انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اللہ پاک موسیٰ دی ماں دے دل وچ گل پا دیتی پتر نو سنبھال کے رکھ بل پتر نو دودھ پیواندی رہو بد صندوق چپا بد دریا وچ سٹ دے. موسیٰ دی اماں میں تیرے نال وعدہ پیا کریں دو میں پتر تن واپس کر کے دے سا. انا رادوہ الیک اج تو میں نے ایک پتر تے ننہ جیا بچہ پائی دین دیئے میں تن واپس پتر بھی واپس کرے سا. پھر خالی پتر نہیں میں تیرے پتر دے سر تے وط رسالت دا تاج بھی سجے سا. کون ہے حفاظتہ کرن والا؟ ذرا اچھا آنکھو اچھا ہاتھ کھڑے کر کے آنکھو کون ہے حفاظتہ کرن والا؟ فرمایا رب ذوالجلال نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے دن ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ الی آخرہ. تیسرے سوال ہو گئے دو ہو گئے مل اسلام مل احسان. تیسرا سوال کیتا مل اسلام مل ایمان. تیسرا سوال ہے مل احسان مل احسان. میں علماء کو معذرت نال گل کر لگا او پوچھدا پیا ہے اساں ہر ایرے غیرے نو پیر فقیر بنا لیندے ہاں دسو پیر فقیر کہو جیا ہوے؟ او سن دے پے ہو ہر دھکے چولے والا ہاتھ کڑے پائے ہوئے لمیاں لٹالا جی زلفاں رکھیاں ہوئیاں سال سال نہاتا کدے نہیں سدھا مسیح والے پاسے منہ بھی کدے نہیں کیتا. حضرت صاحب ہو رہی ہوئے صاحب زادہ صاحب ہو رہی ہوئے دسو فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ دی عبادت ان کی تی کر اس تصور دے نال کہ تو اپنے رب نو دیکھ رہے ہیں. اگر اے نہیں بنیا کم از کم اے تصور تا ہونا چاہیے ہے جس ویلے تو عبادت پیا کریں دا تیرا مالک تن ویکھدا پیا. تیسرا سوال آئی. چوتھا سوال اس پوچھیا متسا قیامت کدو آمنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جنہیں پوچھن آلے نو پتہ کوئی نہیں جس کو لو پوچھا جا رہا اس نو بھی پتہ. اے بخاری شریف وچ روایت آندی میرے آقا آپ پہ فرمائے دن مسلمانوں پہلے تریاں سوالاں دا جواب دیتا چوتھے سوال دے بارے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تین پوچھن والے پتہ کوئی نہیں انجے میں بھی اس دے بارے چ پتہ. اس آخیا وقت کو نشانیاں تو دسو چار. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس مفہوم عرض کرنے لگا. آپ نے فرمایا جس ویلے گھر وچ ماں دی حیثیت نکرانی والی ہو ویسی تو سمجھو قیامت قریب ہے. آج ایوے کہ نہیں جی اوے نوجوانوں. بیگم صاحب نے فرمایا میری ماں ہنجی آخری راندی ہے. بیگم صاحبہ نے فرمایا باروں آیا واپس سدھا کمرے چ لگا ماں کو کدے حال ہی نہ پوچھیا. تو بیچاری گھر ایک نکرانی دی حیثیت نال رہ رہی ہے. 22ویں گریڈ دا افسر اسلام آباد اس دی ماں سرگودے دے ریلوے اسٹیشن تے بھیک منگدی ہے. تلے دل بکریاں چراون والے ننگے تھڑنگے پیرو بانے شہرچ منزلہ محل بلڈنگاں کوٹھیاں تعمیر کر کے فخر کرے سن. قیامت دی نشانی نے ہو چکی کہ نہیں؟ اجے بھی تسی پیچھے بدے ہو. عرض کہہ کرنا چاہتا ہوں اس کے کچھ نہ پوچھیا متعین وقت دسو. فرمایا انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو
ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا. کچھ دن جس تسی ٹو وچ لگے پہ ہو عالموں تسی فرما کہہ دو انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اگلی ایت وقت اس نے منطبق کیتی ہے کہ یہ مسئلہ غیب دہائی تے غیبہ دا جانن والا صرف کون ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے آکھو صرف کون ہے؟ صرف کون ہے؟ ای ایت بھی ادھی رہ گئی. اگلی ایت میں اس نال جوڑنی ہے لیکن ساڑھے سارے اندھے انتہائی محبوب خطیب محبوب عالم حضرت مولانا علامہ احمد شعیب خان صاحب زیدہ مجدو اللہ انہوں دے عمر علم تقوی وچ مزید برکتاں عطا فرمائے. وہ تشریف لے آ رہے چکن لہذا ہن میں اے آمنا اے علامت ہوندی با تساں رل کو پچھے سی آ گئے ہیں چونکہ انہوں دا تفصیلی بیان ہو سی میں انہی الفاظ تے اکتفا کرندہ. اللہ آکھیا سنیا قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل.